کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ زندگی میں اچھا انسان بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر خود کی غلطی ہو تو معافی مانگ لے اور کسی دوسرے کی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کچھ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ سمٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنی ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ ان جائیدادوں کو بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول بیٹھے ہو۔ اسی گھر سے تجھے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ پھل والدین کو ان کی زندگیوں میں کھلائیں، پڑھنے کے بعد مولویوں کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت پلایا جانے والے پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، بازی اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی راہ میں خود کو کبھی بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جو رب درخت پر سوئے ہوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ انسان وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جاتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھے لوگ بھینس کے مانند ہوتے ہیں جو سوکھا کھا کر بھی قیمتی دودھ دیتی ہے، جبکہ برے لوگ سانپ کی مانند ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ الحمدللہ میرا پاکستان غریب نہیں تھا، لیکن یہاں طاقتور لوگوں نے وسائل کا رخ اپنی طرف اور مسائل کا رخ عوام کی طرف کر دیا۔